عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا. انہوں نے اس پہ گولی بھی چلائی, مفتی بھی استعمال ہوئے, مولوی بھی استعمال ہوئے, جج بھی خریدے گئے, صحافی بھی خریدے گئے, ہر وہ حربہ استعمال کیا, لیکن عمران خان چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد میں بند کمروں میں بیٹھ کے ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط کریں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. 80,000 ہم شہادتیں دے چکے ہیں, اربوں کھربوں ڈالر کا ہمارا نقصان اس دہشت گردی میں ہو چکا ہے. بزنسز میں گھر ہمارے تباہ ہیں, بزنسز ہمارے تباہ ہیں, لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور فیصلے وہ کریں. اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تو کوئی ایک ان کا پولیس رینجر کوئی ایک کیس تو رپورٹ ہوتا کہ اس کو گولی لگی اور فلانے ہاسپٹل گیا ہے. ہماری لیڈرشپ تو آخری دم تک کھڑی تھی ڈی چوک پہ, سی ایم صاحب کھڑے تھے, بشرا بی بی کھڑی تھی, اور بشرا بی بی نے جو وفاداری کا مظاہرہ کیا, جو انہوں نے جرأت اور بہادری دکھائی, جس طرح وہ کارکنوں کے ساتھ کھڑی رہی, گولیوں کی بوچھاڑ میں کھڑی رہی, اس نے وفاداری کا ثبوت دیا. السلام علیکم ناظرین اکرام, یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے, پھر تفصیل سے بات کریں گے. جناب اسپیکر, میں تھوڑا سا اس ہاؤس کو پیچھے لے کے جاؤں گا. جب اس ملک میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت قائم ہوئی تھی 2018 میں, جب وہ اس ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے, انہوں نے اس ملک میں 3.5 سال کی حکومت کی. ان 3.5 سالوں میں خیبر پختونخوا میں امن و امان تھا. نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا, نہ کوئی آپریشن کی بات ہو رہی تھی, نہ ہمیں کہیں دہشت گردی نظر آ رہی تھی, نہ یہاں پہ دہشت گرد کو دوبارہ ریسیٹل کیا جا رہا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ جب سے فارم 47 کی گورنمنٹ بنی ہے اور ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, زبردستی لوگوں کو بیٹھایا گیا ہے, تو کے پی میں یہ لوگ بارہا ہر روز ہر ہفتے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور پریس کانفرنس میں یہ دہشت گردی کی نئی لہر کی بات اور آپریشن کی بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر, مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو مجھے یہ سیاسی پارٹی نظر آتی ہے. حالانکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ان کی پریس کانفرنس تحریک انصاف سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے, اور دہشت گردی کی بات کرتے ہیں اور آپریشن کی بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ صوبہ پختونوں کا صوبہ ہے. اس صوبے میں اگر کوئی بھی آپریشن ہوگا, اس صوبے میں اگر کوئی بھی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا, تو اس کا فیصلہ یہ فلور کرے گا, یہ ہاؤس کرے گا. ہم اپنی 1 انچ زمین بھی کسی دہشت گردی کے لیے بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور نہ ہی کسی آپریشن کے لیے استعمال ہونے دیں گے. اگر یہ ان کی ایک خام خیالی ہے کہ یہ اسلام آباد میں بند کمروں میں بیٹھ کے ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط کریں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. فیصلہ خیبر پختونخوا کے لوگ کریں گے, کیونکہ ہم پچھلے 20-24 سالوں سے اس چیز کو جھیل رہے ہیں. 1.9 کروڑ لوگ ہماری ہجرت کر چکے ہیں, 80,000 ہم شہادتیں دے چکے ہیں, اربوں کھربوں ڈالر کا ہمارا نقصان اس دہشت گردی میں ہو چکا ہے. بزنسز میں گھر ہمارے تباہ ہیں, بزنسز ہمارے تباہ ہیں, لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور فیصلے وہ کریں. اور جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور سب کچھ پھول چکا ہے, کیونکہ ان کی پریس کانفرنس کا واحد مرکز تحریک انصاف ہوتی ہے. صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 26 نومبر کو سیاسی لیڈرشپ جو تحریک انصاف کی تھی, وہ جگ ہسائی سے بچنے کے لیے انہوں نے لاشوں کا ڈرامہ رچایا. ہماری لیڈرشپ تو آخری دم تک کھڑی تھی ڈی چوک پہ, سی ایم صاحب کھڑے تھے, بشرا بی بی کھڑی تھی, اور بشرا بی بی نے جو وفاداری کا مظاہرہ کیا, جو انہوں نے جرأت اور بہادری دکھائی, جس طرح وہ کارکنوں کے ساتھ کھڑی رہی, گولیوں کی بوچھاڑ میں کھڑی رہی, اس نے وفاداری کا ثبوت دیا. اور یہ 26 نومبر کو اگر سازش قرار دیتے تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلح ہو کے آئے تھے, ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ تھا ہی نہیں. تحریک انصاف کے ورکرز اور عمران خان کے جالے تحریک انصاف کے ترانوں پہ جھوم کے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے تھے اسلام آباد جا رہے تھے. اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تو کوئی ایک ان کا پولیس رینجر کوئی ایک کیس تو رپورٹ ہوتا کہ اس کو گولی لگی اور فلانے ہاسپٹل گیا ہے. لوگ تو ہمارے 13 لوگ ابھی بھی رپورٹڈ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں, جو گولیوں کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں. مسنگ ہمارے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسلح تھے اور ہم حملہ کر رہے تھے. جناب اسپیکر, یہ جو آپریشن کا ایک نیا کھیل یہ رچانے جا رہے ہیں, تو ان سے سوالات کافی بنتے ہیں ہمارے. پہلا سوال کہ انہوں نے جی فینس لگایا بارڈر پہ, اربوں روپے کا وہ فینس تھا,
اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم افغانستان کے بارڈر پہ فینس لگائیں گے تو یہاں پہ دہشت گرد ری گروپنگ نہیں کریں گے, یہاں پہ دہشت گردی ختم ہوگی. اس کے باوجود یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے, کیسے ری سیٹل ہو رہے ہیں؟ انڈیا کا بارڈر تو لاہور سے 3 کلومیٹر دور ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں افغانستان بارڈر پہ سارا انڈیا کروا رہا ہے. تو اس بارڈر پہ کیوں نہیں کروا رہا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس بارڈر پہ ہو, لاہور میں یا پنجاب میں کوئی بھی دہشت گردی ہو, ہم نہیں چاہتے. لیکن سوال تو بنتا ہے, کامن سینس کا ایک سوال تو بنتا ہے کہ جو 3 کلومیٹر دور ان کا جو بارڈر ہے واگا کا, وہاں کچھ نہیں ہوتا. جہاں پہ پشتونوں کا بارڈر افغانستان پہ, جہاں فینس لگ چکی ہے, جہاں پہ یہ اربوں روپے کے خرچے کر رہے ہیں سیکورٹی پہ, وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ ری گروپ ہو رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں پھر سے یہ عذاب نازل کیا جا رہا ہے. بارڈر ان کے پاس, اس کے باوجود اربوں روپے کی جو پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے, وہاں کوئی ہمارا تحصیلدار گرداور تو نہیں بیٹھا, ان کے پاس ہے بارڈر, تو وہاں سے کیسے لوگ دوبارہ آ رہے ہیں؟ ہم کسی صورت میں یہ آپریشن برداشت نہیں کریں گے. جناب اسپیکر, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک اور بات یہ بھی تھی کہ 2021 میں ایک شخص کی ضد پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے تھے اور ان کو ری سیٹل کیا جا رہا تھا. تو 8 نومبر 2021 کو جنرل باجوہ کس کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ اگر مذاکرات ہی حل ہے تو پھر آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر جنگ مذاکرات پہ ختم ہونے ہیں, تو آپ نے کیوں لوگوں کو دربدر کرنا ہے؟ آپ نے کیوں لوگوں کو شہید کروانا ہے؟ آپ نے لوگوں کو کیوں دوبارہ ہنستے بستے گھر اجاڑنے ہیں؟ جناب اسپیکر, یہ جو ایک نئی لہر اور کے پی پہ نازل کیے جا رہے ہیں, اس کا فیصلہ کے پی کے لوگ کریں گے. اور اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے پریس کانفرنس سے جو تھڑیاں لگاتا ہے تو اس کے جواب ہمارے پاس بہت سارے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انتشاری ٹولہ ہیں, ہم انتشاری سیاست کرتے ہیں. دیکھیں جناب اسپیکر, اگر وہ سیاست پہ بات کریں گے تو پھر ان پہ تنقید بھی ہوگی, اور میں ان کو یہ کہتا ہوں اگر آپ اتنی مقبول ہیں تو صرف اپنے کمنٹ سیکشن کھول دے کہ آپ کے ساتھ پاکستان کی عوام کیا کرتی ہے. عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا, انہوں نے اس پہ گولی بھی چلائی, مفتی بھی استعمال ہوئے, مولوی بھی استعمال ہوئے, جج بھی خریدے گئے, صحافی بھی خریدے گئے, ہر وہ حربہ استعمال کیا, لیکن عمران خان چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے. اگر ان کو تکلیف عمران خان اور اس کی بیانیے سے ہے تو وہ چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے, اور ہم اس کے ساتھ, یہ پورے ہاؤس اس کے ساتھ کھڑا ہے. ناظرین اکرام, یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین, سال 2025 شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام ہے کہ سال 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا. ناظرین, اس وقت پاکستانی عوام کی امید جو ہے صرف اور صرف عمران خان صاحب سے ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور ایک دم سے بٹن دبائیں گے تو سب سسٹم چینج ہو جائے گا. اب یہ سسٹم کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی کئی سال لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب آتے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. لیکن اس وقت صرف اور صرف عمران خان صاحب, پاکستانی جو ہے عمران خان صاحب سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں گے تو اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے. اب حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو فارم 47 پر بیٹھے ہوئے ان سب کو یہ کچھ کرسیاں چھوڑنی چاہیے اب, تاکہ یہ کرسیاں چھوڑیں, دوبارہ سے نئے انتخابات ہوں اور ملک بہتری کی طرف گامزن ہو. ناظرین, اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے. مجھے دیں اجازت, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.